فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کے بارے میں بدتمیزی کا خدشہ ہے، دیکھ رہا میری بیوی بدتمیز ہے، نشوزہن، شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر سے اعراض کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، یا کوئی ایسا کسی بیوی ایسی ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِذُوهُنَّ، پہلا کام یہ کرو نصیحت کرو. اگر کسی کی بیوی بدتمیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ کھانا پکایا نمک زیادہ کر تو زیادہ لگ، ایسا نہیں، یہ کوئی باتیں نہیں ہے. کھانا نمک میں زیادہ ہونا کم ہونا انسان ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اپنی بیوی کے بارے میں یہ خدشہ ہے، یہ ڈر ہو رہا ہے کہ بیوی میری بدتمیز ہے، وہ بیوی شوہر کی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے فَإِذُوهُنَّ، پہلا کام یہ کرو بیوی کو سمجھاؤ قرآن کی روشنی میں، حدیث کو سمجھاؤ کہ شوہر کا مقام کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، اور تم ایسا کام کر رہی ہو یہ کام مت کرو. پہلا کام یہ کرنا ہے. اگر سمجھ گئی تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، نہیں سمجھ آئے گی. اگر سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اللہ فرماتا ہے پھر اس کا جو ہے اسے الگ کر دو. اللہ فرمانا ہے اگر کہ پہلا کام آپ نے کیا سمجھایا، بیوی سمجھ گئی، کوئی بات نہیں سمجھی تو اللہ فرمانا ہے اس کے بستر کو الگ کر دو، لیکن باہر نہیں، ملک اندر ہی، روم کے اندر ہی، بلکہ ایک ہی بستر میں سو، کور چیز کر لو، اس سے بات بند کر دو. اس دن یہ کام کرو. اگر بیوی حساس ہوگی، عقل مند ہوگی تو فوراً جو ہے اپنی غلطی سے شرمندہ ہوگی، ایسا کو بنائے گی. اگر ایسا کرتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اگر مان لیتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اپنے کمرے کے اندر ہی، روم کے اندر ہی اسے الگ کر دو. اگر اس پر بھی وہ بات نہیں مانتی، کچھ دن آپ نے یہ کام کیا، جسے الگ کر دیا، بیوی سے بات چیت بند کر دی، پھر بھی بیوی راستے کو نہیں آ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے اسے مارو. فَضْرِبُوهُنَّ، اسے مارو. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہلکی مار مارنا، لاٹھی سے نہیں مارنا، پیرے سے مت مارنا، ہلکی مار مارو. اگر بیوی غیرت مند ہوگی، حساس ہوگی، جب اسے ماریں گے احساس ہوگا، اور پھر جو ہے وہ اپنی غلطی کو، جو غلطیاں ہیں، جو شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، دور کرے گی. یہ 3 مرحلے ہیں. 3 مرحلے اپنانے کے بعد بھی اگر بات نہیں بن رہی ہے، اگر یہاں بات بن گئی، 3 مرحلے اپنائے، بیوی نے شوہر کی بات مان لی، طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اگر تینوں کام آپ نے کر لیا ہے، تینوں بے سود رہا، تینوں فائدہ مند رہا، اللہ فرماتا ہے کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. اللہ کہہ رہا ہے چوتھا اسٹیپ ہے اس کا. چوتھا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ کچھ آدمی کو شوہر کی طرف سے، کچھ آدمی کو بیوی تو سے بلاؤ، وہ دوسرے سمجھائے، وہ دوسروں کو دونوں ملانے کی کوشش کرے، دونوں کو ملانے کی کوشش کرے، دونوں کو بتائے کہ شوہر بتائے بیوی کا مقام، بیوی بتائے شوہر کا مقام. اگر ایسا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر دونوں مسلم، دونوں خیرخواہ ہوں گے انشاءاللہ بات بن جائے گی. دونوں جو حکم آئے ہیں، کچھ لڑکے، کچھ جو ہے لڑکی کی طرف سے لگت آئے ہیں، دونوں مخلص تو بات بن جائے گی، بن جائے گی. اگر چار اسٹیپ اپنایا ہے، پھر بھی بات نہیں بن رہی ہے، ابھی بھی شوہر اپنی ضد پر ہے، بیوی ضد پہ ہے، اللہ آگے فرما رہا ہے، اللہ بھی فرما رہے ہیں طلاق دو بیوی کو اس توہر میں جس میں بیوی نہیں ملو. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اسلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. طلاق بیوی کو اس توہر میں جو اس میں بیوی نہیں ملو. مطلب یہ ایک عورت ناپاک ہوتی ہے، امسج ہوتی ہے، اس کے بعد جب پاک ہوتی ہے، پاکی جو ہوئی ہے، امسی کے بعد جو پاک ہوئی ہے، اس پاک طلاق سے بیوی سے نہیں ملے ہیں، بیوی قریب نہیں ہوئے ہیں. اگر بیوی قریب ہو تو طلاق نہیں دیجیے. یہ میں نے اللہ نہیں فرما رہے ہیں کہ بیوی کو اس توہر میں طلاق دو جس سے بیوی سے نہیں ملے ہو. اندازہ کیجیے یہ اسلام وقفہ کیوں بڑھ رہا ہے تاکہ طلاق کی نوبت نہیں آئے، لوگوں کو سوچنے کا موقع ملے، لوگ سمجھنے کا موقع ملے. اسلام وقفہ بڑھ رہا ہے. جب اسلام وقفہ یہ دے رہا ہے کہ لوگ سوچنے کا موقع ملے، لوگ غور کریں، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ کوئی صرف طلاق دے دے اور پھر جو 1 مہینے بعد چاہے کہ بیوی کو دوبارہ کرنا چاہ رہا ہے، اب کیا کرنا، حلالہ کرنا ہوگا. حلالہ کرنا ہے. حلالہ کیا ہے؟
एक रात में शादी किया जाता है, एक रात के लिए। कितना बड़ा अलमिया है ये, कितनी वो शोहर कितना बेगैरत है, तो अपनी बीवी को कुछ और भेजता है एक दिन के लिए। ये हलाला निकाह तो है ही नहीं है। निकाह के अंदर क्या होता है, मोहर हुआ करता है। निकाह में क्या होता है, ऐलान होता है, निकाह में वलीमा होता है। ये हलाला में क्यों नहीं होती है? निकाह में हलाला में न मोहर होता है, न ऐलान होता है, और न उससे वलीमा होता है। तो सिना की तरह वाजिब है। तो मैं ये कह रहा था कि इस्लाम कह रहा है कि इस्लाम ने महले क्यों कायम किए कि ताकि जो है लोगों को सोचने का मौका मिले, ताकि बाद में पछताने का जो हलाल का नौबत नहीं आए। इस्लाम भी नहीं कह रहा है। इस्लाम कहता है इसको हम तलाक दो, बीवी से नहीं मिले हो। अगर बीवी से मिल लिया है फिर जो है इजाज़त करो, और फिर नापाक होगी, फिर पाक होगी, फिर तलाक देना है। फिर कहा इस्लाम का एक ही तलाक दो, तलाक को एक ही तलाक दो, फिर तलाक मत दो, एक ही दो, ताकि और फिर उस वक्त तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर में रहेगी, तो बाहर ही रहेगी वो। फिर अगला फिर महीना गुजर गया, अभी भी नहीं मिले, फिर और अपना पाक हुई, फिर पाक हो रही है, फिर तलाक दो। ये इस्लाम तरीका बता रहा है ताकि ये तलाक की नौबत नहीं आए, और आए तो आखिरी महीने में आए, लोगों को बहुत सोचने का मौका हो, उस महीने का मौका हो। उसके बाद जब तलाक होगी तो दायमी होगी, वो मसला खत्म हो जाए। लेकिन हमारे जो हुआ करता है अजीम मसला है, लोग उससे मारते हैं, तलाक दे देते हैं, इस तरह से मामला खराब होता है, बाद फिर दोबारा जो है इकरार के लिए शादी करते हैं। यही मसला है। तो मैं ये कह रहा था, बात दूसरी बात आ गई। मैं कहता कि इमाम मालिक के साथ ज़्यादती की गई। इमाम मालिक ने ज़्यादती को सहा इसलिए कि उन्होंने चाहा कि हक मगलूब नहीं हो, जो चीज़ हक है वो साबित हो रहे। तो कहने मतलब ये है कि अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत है, नबी से हमें प्यार है, हमें चाहिए कि वो तमाम वो काम जो अल्लाह को राज़ी करने वाला है वो काम करें। वो तमाम